کم نگاہی سے نہ دیکھو. تم کیا جانو توچے دانی دری گرد سوارے باشد. تمہیں کیا پتا جس کو تم گردآلود سمجھ رہے ہو وہ دراصل سوار ہو اور کہیں سے چل کے لمبے سفر سے آیا ہو, فتح کر کے آیا ہو, غزا سے آیا ہو. تم نہیں جانتے ہو. اپنی نادانی کے چکر میں کسی کی بے عزتی نہ کرو. یہ ایسا اسی لیے سکھایا گیا کہ اولیاء مستور ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں, بورڈ لے کے نہیں چلتے, سمبول لگا کے نہیں چلتے. ان کے سینوں پر کوئی تمغہ نہیں لگا ہوتا. اللہ تعالی اپنے دوستوں کو پوشیدہ رکھتا ہے, پوشیدگی کا معاملہ کرتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کے دوست, اللہ کے محبوب, اللہ کے مقبول خود اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں. وہ بھی اس راز کو افشا کرنا نہیں چاہتے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دوستی بھی اللہ تعالیٰ سے جو کی ہے وہ اللہ کے لیے کی ہے, بندوں کے لیے نہیں کی ہے کہ ساری دنیا کو کہتے چلیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں, ہم اللہ کے دوست ہیں. نہیں, ذرا سی دوستی کی جو ان کو خوشبو مل گئی ہے وہ ایسے مست ہوئے ہیں کہ ساری دنیا ان کو ٹھکرا دے تو ٹھکرا دے. وہ مستی محبوب الہی ہیں. محبوب الہی بننے کی جو خوشبو ان کو لگ گئی ہے وہ ان کو ساری دنیا سے بے نیاز کر رہی ہے. اس لیے خانقاہیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی قدر سکھائی جائے, لوگوں کو لوگوں کی عزت سکھائی جائے, کوئی تحقیر نہ کرے, کوئی بے عزتی نہ کرے. اور عموماً بے عزت کرنے والا کپڑا, شکل, رنگ, حیثیت دیکھ کے بے عزتی کرتا ہے. اس لیے خبردار, کبھی کسی کے کپڑے کو دیکھ کے بے عزتی نہ کرو, کبھی کسی کی شکل کو دیکھ کے بے عزتی نہ کرو, کبھی کسی کے ظاہری لباس اور ظاہری معاملات کو دیکھ کر اس کو تحقیر اور بے عزتی سے نہ گزارو. یہ ایک فائدہ ہے. اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر بزرگ کا عرس ہو, جن کو سامنے دیکھ رہے ہو, جن کا آستانہ دیکھ رہے ہو ان کا بھی, اور جن کا نہیں دیکھ رہے ہو ان کا بھی, جو شجرے میں ہیں ان کا بھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بزرگوں کا تذکرہ کسی کے سامنے کیا جائے گا, ان کے کمالات بیان ہوں گے, ان کی خوبیاں بیان ہوں گی, تو لا محالہ محبت پیدا ہوگی, لا محالہ عزت و تکریم کا جذبہ پیدا ہوگا, لا محالہ ایک تعلق پیدا ہوگا, لا محالہ ان کے لیے دل کے اندر درد پیدا ہوگا کہ ہم دیکھتے. اب خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر آپ کے سامنے چھڑا ہوا, آج ان کا عرس ہے, تو آپ میں سے اکثر کی خواہش ہو رہی ہوگی کہ ان کا آستانہ, جو نہیں جا سکتے وہ آج کوشش کریں گے کہ کوئی نیٹ پر, سوشل میڈیا پر ہم کو دکھاؤ بھائی خواجہ نظام الدین اولیاء کا آستانہ دکھاؤ. یہ دیکھنے کی تڑپ بھی کونوا مع الصادقین کی ایک تجلی ہے. اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا تذکرہ چھیڑا جا رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے اور حکمت ہے جس کے تحت یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے. اسی لیے طلباء اور عامۃ الناس کو یہ لازم ہے کہ وہ ایسے تذکروں کو بغور سنیں, سمجھنے کی کوشش کریں. آج خواجہ نظام الدین اولیاء کا عرس ہے, بہت سے بزرگ ہیں, 1.25 لاکھ تو انبیاء ہیں, اور صرف حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پتہ نہیں کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ بے شمار اولیاء آ چکے اور پتہ نہیں کتنے آئیں گے. اس میں ایک نظام الدین اولیاء بھی. کوئی خصوصیت ہے, کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں, بہت خاص بات ہے, بہت اہم بات. اور وہ اہم بات میں سے جو خاص باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ایسے اللہ کے ولی ہیں جو علماء کے سر کا بھی تاج ہیں اور صوفیاء کے سر کا بھی تاج ہے. یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو ذو بحرین ہے, دو سمندر ہیں, دو عظیم
سمندر ہے. ایک سمندر وہ ہے جس کا تعلق کتاب سے ہے، تحقیق سے ہے، علوم سے ہے، علوم عقلیہ سے ہے، علوم نقلیہ سے ہے. قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، علم کلام ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، تجوید ہے. یہ علوم ہے، یہ ایک سمندر ہے. اور اس سمندر سے پتہ نہیں کتنی ندیاں نکلی ہیں اور نکل رہی ہیں. دوسرا سمندر کون ہے؟ جس میں وہ موضوعات ہیں، اخلاص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، پرہیزگاری، دل کی حالت، قلب کا بناؤ سنگار، عاجزی، انکساری، اپنے نفس کی مکاری کو پہچاننا، اپنے نفس کی سیاست کو پہچاننا، کہاں کہاں ہم کو چوٹ لگی ہے، کہاں ہم منہ کے بل گرے ہیں، اس کی پہچان. یہ بھی ایک سمندر ہے اور اس میں سے بھی بہت سی ندیاں نکلی ہیں. تو اس طرح خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات وہ ذات ہے جہاں دو سمندر آ کے آپس میں مل رہا ہے، ایک علماء کا، دوسرے صوفیاء کا، ایک علم کا، دوسرے ان علوم کا جو طریقت اور حقیقت کے علوم ہیں. یعنی آپ شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کے علوم کے ایسا سنگم ہے، ایک ایسا امتزاج ہے، ایک ایسا جنکشن ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کہ جو علماء کے لیے بھی سامان فخر ہیں، صوفیاء کے لیے بھی سامان فخر ہے. اس لیے خواجہ نظام الدین اولیاء کی اہمیت بہت اہم ہے. دوسری وجہ کہ آج اس بر صغیر میں افغانستان سے لے کر سری لنکا تک جتنی خانقاہیں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب اکثر بیشتر اپنے خانقاہی نظام میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی اتباع کرتی ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے لیے آئیڈیل ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے لیے مثال ہے. اس کے یہ مطلب نہیں ہوئے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اچھا تو آپ لوگ خواجہ نظام الدین اولیاء کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے. یہ بالکل جاہلانہ اعتراض ہے، احمقانہ بات ہے. اور اس احمقانہ گفتگو کا علاج یہی ہے کہ اسے کہا جائے کہ کچھ دن اس نظام میں رہ کے دیکھو، پھر اپنے اعتراض کی زبان یا تو لمبی کرو یا کاٹ کھاؤ. خواجہ نظام الدین اولیاء حضور پاک علیہ السلام کی امت کا ایک روشن ترین نام ہے، ایک ایسا نام ہے جس نے سرکار دو عالم کی مثالوں کو اپنے عمل سے زندہ کیا. اس لیے اس بر صغیر میں شاید ہی کوئی ایسی خانقاہ ہوگی جہاں خواجہ نظام الدین اولیاء مثال نہ ہو، آدرش نہ ہو. تیسری بات، آپ کہیے گا یہ تو بڑی بڑی بات ہوئی، بڑے عالم تھے، بڑے ولی تھے، خانقاہوں کے لیے آدرش تھے. یہ ہم چھوٹے چھوٹے طلباء، ہم جیسے لوگ، ہم سب طلباء ہیں. کوئی اسکول میں پڑھ رہا، کوئی مدرسے میں پڑھ رہا، کوئی جامعہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی تخصص کر رہا ہے، کوئی عالم ہو گیا، استاد ہو گیا، وہ بھی طالب علم ہے. سب طالب علم. یہ سارے طالب علم مل کے اگر کسی کامیاب طالب علم کی تلاش کریں، یہ بہت کامیاب طالب علم کون ہے تو جانتے ہیں؟ اگر ہندوستان میں 10 آدمی کا بھی نام لیا جائے گا تو اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک نام ہوگا. کیوں ہوگا؟ بہت تیز تھے کیا؟ ایک دن میں قرآن یاد کر لیتے تھے، 10 دن میں حدیث یاد ہو جاتی تھی. کیوں؟ وجہ؟ جی نہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء کی کرامات کی طرف میں آپ کی توجہ نہیں مبذول کرا رہا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی ایک ایسے طالب علم تھے جنہوں نے مشکل وقتوں میں اپنے طلب علم کو جاری رکھا. مشکل وقتوں میں، مشکل ترین وقتوں میں، جب ایک آدمی تھک کے علم کا دروازہ بند کر دیتا ہے، طالب علمی کی دنیا سے باہر نکل آتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے،
ایسے مواقع سے خواجہ نظام الدین اولیاء گزرے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک ایسے مستقل مزاج، مستقیم الحال طالب علم تھے کہ طالب علمی ان پر نثار، وہ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت ہونے والی ہے، آپ مشکل کا اندازہ کیجیے، ایک چھوٹی سی مشکل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت ہونے والی، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، بس آج کل میں ولادت ہونے والی، کہ آپ کی والدہ خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بیٹا تو تیرا بڑی عظمت والا ہوگا،